رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح یہ قوم بت پرستی کا بھی شکار تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے۔ مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھمکیوں کے جواب میں بہت احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی ترک نہیں کریں گے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم، آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک پجو نظر آئے گا اور پھر جسے پکڑ کر ٹانگوں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3350۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر ایک جشن منایا کرتی تھی۔ جب جشن کا ٹائم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے والد نے دعوت دی۔ تب آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ جب تمام لوگ جشن منانے کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ تب آپ لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ شاندار ماحول میں ہیں۔ لوگوں نے ان بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک بت پر ضرب لگاتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری ہتھیار تھا، جسے مار مار کر آپ نے سب بتوں کو توڑ دیا اور اپنا ہتھیار ایک بڑے بت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
جب تمام لوگ جشن منا کر واپس آئے اور انہوں نے اپنے معبودوں کی یہ درگت بنی دیکھی تو کہنے لگے یہ سب کس نے کیا؟ تب کچھ لوگوں نے کہا یہ سب ابراہیم نے کیا ہے جو ہر وقت ہمارے بتوں کی تحقیر و تذلیل کیا کرتا ہے۔ انہوں نے جب آپ سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو تم نے توڑا تو آپ نے فرمایا یہ سب تو بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلانا چاہتے تھے کہ تمہارے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے اس حقیقت کو مان لیں کہ یہ صرف پتھر ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ کا جواب سن کر قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن رویہ انہوں نے پھر بھی وہی اپنایا جو ہر سرکش و متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، اس میں ایندھن جمع کر کے آگ لگا دو تاکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایک وسیع جگہ پر ایندھن جمع کیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق، ایک مشین کا نام ہے، اس میں رکھا جو ہیزن نامی ایک آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس مشین میں رکھ کر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تب آپ یہ فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکوں کی اس چال سے محفوظ رکھا، جبکہ کفار دنیا میں بھی خسارہ پانے والے ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ان کا نصیب ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مار دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھپکلی کو مار دیا کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3359۔ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک عورت حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس عورت نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ کو سلگانے لگی تھی، یعنی کہ اس کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم نے آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 1 سنایا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 2 شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔